الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجنا گناہوں کو اس قدر مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا گردنین یعنی غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقلوں کو حیران کر دینے والا واقعہ آپ سماعت کریں۔ حضرت سیدنا علامہ ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نعمت الکبریٰ صفحہ 52 پر ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہونے والے ایک ایمان افروز اور عقلوں کو حیران کر دینے والا واقعہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک شخص جس کا نام عامر یامنی تھا، اس کی ایک بیٹی تھی جو کولنج یعنی بری آنٹ کا درد، جزام یعنی سفید داغ وغیرہ کی امراض میں مبتلا ہونے کے ساتھ ساتھ چلنے پھرنے سے معذور بھی تھی۔ عامر کے پاس ایک بت تھا، وہ اپنی بیٹی کو اس کے سامنے بٹھاتا اور بت سے یہ کہتا، اگر تو شفا دے سکتا ہے تو میری بیٹی کو شفا دے۔ سالوں تک وہ یوں کہتے رہا مگر بت بنا رہتا۔ پتھر کا بت دے بھی کیا سکتا ہے؟ توفیق و عنایت کی ہوا چلی کہ ایک دن عامر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ ہم کب تک اس گونگے بہرے پتھر کو پوچھتے رہیں گے جو نہ بولتا ہے نہ سنتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ ہم صحیح دین پر ہیں۔ اس کی بیوی نے کہا، ٹھیک ہے پھر ہمیں ساتھ لے کر ہدایت کی تلاش کے لیے نکلو، شاید کہ ہمیں حق کی طرف کوئی رہنمائی مل جائے۔ دونوں میاں بیوی اپنے مکان کی چھت پر بیٹھے تھے، یہی گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک نور ہے جو سارے آسمان پر پھیلا ہوا ہے اور اس کی روشنی سے ساری دنیا چمک اٹھی ہے۔ اللہ پاک نے ان کی آنکھوں سے ظلمت یعنی اندھیرے کے پردے ہٹا دیے تاکہ وہ خواب غفلت سے جاگ جائے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ فرشتے صف باندھے ایک مکان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، پہاڑ سجدہ کر رہے ہیں، زمین ٹھہری ہوئے اور درخت جھکے ہوئے، اور ایک کہنے والا یہ کہہ رہا ہے، مبارک ہو سچے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہو گئے، مبارک ہو ختم المرسلین تشریف لے آئے، مبارک ہو ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ عامر نے اپنے بت کو دیکھا تو وہ اندھے منہ زمین پر ذلیل و خوار پڑا تھا۔ عامر کی بیوی کہنے لگی، ذرا اس بت کو دیکھیے کیسے سر نیچے کے زمین پر پڑا ہے۔ اتنا سننا ہی بت بول اٹھا، خبردار رہو، بڑی خبر ظاہر ہو گئی ہے، وہ پاک ذات پیدا ہو چکی ہے جو کائنات کو شرف افتخار بخشے گی۔ آگاہ رہو، وہ آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کی آمد یعنی آنے کا ہر ایک کو انتظار تھا، جن سے شجر و حجر یعنی درخت اور پتھر باتیں کریں گے، وہ کہ جن کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جائیں گے، اور جو قبلہ رابعہ و مزار کے سردار ہوں گے، ظاہر ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر عامر نے بیوی سے کہا، تم سن رہی ہو یہ پتھر کیا کہہ رہا ہے؟ بولی، اس سے پوچھئے اس پیدا ہونے والی سعادت مند کا نام کیا ہے جن کے نور سے اللہ پاک نے سارے جہاں کو روشن فرما دیا ہے۔ عامر نے کہا، اے غیب سے آنے والی آواز، اس پتھر نے صرف آج ہی بات کی ہے، یہ تو بتاؤ اس کا نام کیا ہے؟ جواب دیا، ان کا نام غرامی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جو صاحب زمزم و صفا یعنی حضرت سیدنا اسماعیل کے بیٹے ہیں۔ ان کی زمین تہامہ ہے اور ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ جب وہ چلیں گے تو بادل ان پر سایہ کریں گے، نہیں بلکہ بادل ان سے سایہ حاصل کریں گے۔ اتنے میں عامر کی بیمار بیٹی جو کہ نیچے بے خبر ہو رہی تھی اپنے پاؤں پر چلتی ہوئی چھت پر آ گئی۔ عامر نے حیران ہوتے ہوئے کہا، اے میری بیٹی، تیری وہ تکلیف کہاں گئی جس میں تم مبتلا تھی اور جس نے تیرا جینا مشکل کر رکھا تھا؟ بیٹی نے جواب دیا، ابا جان، میں دنیا جہاں سے بے خبر سو رہی تھی کہ میں نے اپنے سامنے نور کی تجلی دیکھی۔ میرے سامنے ایک بزرگ تشریف لے آئے، میں نے پوچھا، یہ نور کیسا ہے جو میں دیکھ رہی ہوں، اور یہ کون بزرگ ہے جن کے مبارک دانتوں کے نور نے مجھ پر سایہ کیا ہوا ہے؟ جواب آیا، یہ عدنان کے بیٹے کا نور ہے۔ حضرت عدنان رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے باپ دادوں میں سے ایک بزرگ ہے جس سے کائنات پر نور ہو رہی ہے۔ ان کا نام اس میں غرامی احمد و محمد ہے، فرمان برداروں پر رحم اور خطاکاروں سے درگزر فرمائیں گے۔
میں نے پوچھا ان کا دین کیا ہے؟ جواب دیا وہ دین حنیف یعنی سچے دین پر ہے۔ میں نے پوچھا وہ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ جواب ملا اللہ وحدہ لا شریک کہ یعنی اس اللہ پاک کی جو اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو جواب ملا میں ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں جسے نوری محمدی کے اٹھانے کا شرف بخشا گیا ہے۔ میں نے عرض کی کیا آپ میری اس تکلیف کو نہیں دیکھتے؟ فرشتے نے کہا ہاں، تم نبی احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرو، اللہ پاک نے فرمایا ہے میں نے محبوب کی ذات میں اپنا راز و دلیل رکھی ہے کہ کوئی مجھ سے میرے محبوب کے وسیلے سے دعا کرے گا میں اس کی مشکل کو حل کر دوں گا، اور جنہوں نے میری نافرمانی کی ہے میں ان کے بارے میں قیامت کے دن اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شافی یعنی سفارش کرنے والا بناؤں گا۔ وہ بچی کہہ رہی ہے کہ یہ سنتے ہی میں نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور سچے دل سے اللہ پاک سے دعا کی اور پھر اپنے ہاتھوں کو چہرے اور جسم پر پھیرا۔ جب نیند سے اٹھی تو ایسی تھی جیسے آپ اب مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ سن کر عامر جامانی نے اپنی بیوی سے کہا بے شک ہم اس مبارک ہستی کی عجیب و غریب نشانیاں دیکھی ہے، میں ان سے محبت اور دیدار کے شوق میں ہوں۔ چنانچہ عامر جامانی اور اس کے تمام گھر والے نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلاش میں اٹھ کھڑے ہوئے اور مکہ مکرمہ کے سفر کا ارادہ کیا اور زمین مکہ میں داخل ہو کر بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان عالی شان کا پتہ پوچھ کر دروازے پر دستک دی۔ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آنے کا مقصد پوچھا تو انہوں نے عرض کی ہمیں اپنے لگتے جگر نور نظر کا نور برسانے والا چہرہ دکھا دیجئے جس نے اپنی چمک دمک سے ساری دنیا کو چمکا دیا ہے، جن کے طفیل اللہ کریم نے کائنات کو روشن فرما دیا ہے۔ حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں ابھی نور نظر یعنی اپنا پیارا بیٹا تمہیں نہیں دکھاؤں گی، کیونکہ مجھے یہودیوں کا ڈر ہے کہ وہ کہیں ان کو نقصان نہ پہنچائے، اور میں نہیں جانتی کہ تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو۔ عامر اور اس کے گھر والوں نے کہا ہم نے تو اسی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے وطن اور اپنے دین یعنی اپنے باطل مذہب کو چھوڑا ہے کہ اس نور والے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو روشن کرے، جن کے دربار میں حاضر ہونے والا کبھی ناکام و نامراد نہیں لوٹے گا۔ یہ سن کر بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اچھا اگر میرے پیارے بیٹے کے دیدار کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہوگا تو جلدی نہ کرو کچھ دیر ٹھہرو۔ یہ فرما کر آپ اپنے مکان عرش نشان میں تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر میں ارشاد فرمایا اندر آ جاؤ۔ اجازت ملتے ہی وہ اس مبارک کمرے میں داخل ہوئے جس میں دو جہاں کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ وہاں کے انوار و تجلیات میں ایسے گم ہوئے کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بے خبر ہو گئے۔ بے سخیتا اللہ پاک کا ذکر کرنے لگے۔ جیسے ہی چہرہ پر نور انوار سے پردہ اٹھا تو دیدار کرتے ہی یک دم ان کی چیخیاں نکل گئی، اتنا روئے کہ ہچکیاں باندھ گئے۔ قریب تھا کہ ان کی روح ان کے جسم سے نکل جاتی۔ آگے بڑھ کر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ننھے مبارک ہاتھوں کو چوما۔ حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا اب جلدی سے چلے جائیں۔ آخر کر نہ چاہتے ہوئے عامر یامانی دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے گھر سے باہر آئے۔ عامر یامانی کا حال ہی بدل چکا تھا۔ وہ اس نورانی چہرے کے دیدار کے عاشق زار بن چکے تھے۔ دیوانہ وار چیخ کر کہنے لگے مجھے حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر واپس لے چلو اور دوبارہ التجا کرو۔ اب کی بار جن ہی عامر یامانی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا تو دیکھتے ہی لپکا اور قدموں میں گر گیا۔ پھر ایک زوردار چیخ ماری، اس کی روح ان ننھے قدموں پر قربان ہو گئی۔ امجد کا دل مٹھی میں لے کر سوتے ہو کیا انجان، امجد کا دل مٹھی میں لے کر سوتے ہو کیا انجان، ننھے قدموں میں سر کو رکھ کر ہو جاؤں قربان مدنی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جس مبارک مکان میں اللہ کریم کے پیارے آخری رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت یعنی برت ہوئی، تاریخ اسلام میں اس مقام کو
اس مقام کا نام مولود النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی نبی کی پیدائش کی جگہ ہے۔ یہ بہت ہی متبرکن یعنی بابرکت مقام ہے۔ علامہ قطب الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ولادت گاہ پر دعا قبول ہوتی ہے۔ خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی امی جان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں مسجد کی تعمیر کروائی تھی۔ اس مسجد کو قائم مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ یہ انتہائی خوبصورت عمارت تھی جس کے اکثر حصے پر سونے سے کام کیا گیا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمیں بھی اس پاک جگہ کی زیارت نصیب عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔